کراچی میں بارش کے بعد ایک ہی کہانی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ صدر زینب مارکیٹ، ایمپریس مارکیٹ، جناح اسپتال کے اطراف بھی پانی جمع ہو گیا۔ شہرکات کے پوش علاقوں کی سڑکیں بھی ڈوب گئیں۔ بلدیاتی اداروں کی رین ایمرجنسی کا پول کھل گیا۔ زیر آب سڑکوں پر کھڈے کنویں بن گئے۔ کئی موٹر سائیکل سوار گر پڑے۔ اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کلفٹن اور ڈیفنس اور ماڑی پور میں اولے بھی پڑے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 69.6 ملی میٹر ہوئی، کماڑی میں 56، سعدی ٹاؤن میں 48 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت ضلعی انتظامیہ کے افسران فیلڈ میں متحرک نظر آئے۔ پانی کی فوری نکاسی ممکن نہ بنائی جا سکی۔ کراچی میں موسلادھار بارش میں دیوار گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں 6 افراد کی جان چلی گئی۔ پی آئی بی کالونی کوئٹہ ہوٹل کے قریب کرنٹ لگنے سے 30 سالہ عبد الولی جاں بحق ہو گیا۔ سرجانی حسن بروہی گوڈ بشیر چوک کے قریب کرنٹ لگنے سے 23 سالہ سرتاج کی جان چلی گئی۔ سرجانی سیکٹر 7A کے قریب گھر میں کرنٹ لگنے سے دعا بطول نامی بچی ابدی نیند سو گئی۔ ایم اے جناح روڈ 7 کے قریب کرنٹ لگنے سے 30 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ سپر ہائی وے احسن آباد جام قرار مدرسے میں کرنٹ لگنے سے 35 سالہ شہاب الدین کی جان چلی گئی۔ پرانا گولی مار بسم اللہ ہوٹل کے قریب گھر کی دیوار رکشے پر گرنے سے 40 سالہ رکشہ ڈرائیور ارشاد جاں بحق ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن اجتماع گاہ مدینہ ہوٹل کے قریب گھر کی دیوار گرنے سے 3 بچے زخمی ہو گئے۔ کراچی ڈوب گیا اور نام نہاد ترقیاتی کاموں کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ ایم کیو ایم کی تنقید۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ درمیانے درجے کی بارش نے بے اختیار بلدیاتی نظام کا کچا چٹھا کھول دیا۔ کھنڈر شاہراہیں تالاب بن چکیں۔ گلی کوچوں میں ڈوبا ہوا انفراسٹرکچر اس بات کی گواہی ہے کہ شہر کے وسائل پر بے دردی سے ہاتھ صاف کیا گیا۔ جعلی بلدیاتی مینڈیٹ کے ذریعے شہر پر مسلط کیے گئے افراد عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے۔ ایم کیو ایم کا بارشوں کے دوران شہریوں کے ضائع ہونے والے قیمتی اثاثوں اور سڑکوں کی تباہی کا فوری آڈٹ کرانے کا مطالبہ۔ کراچی میں موسلادھار بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی۔ لیاری، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، لانڈھی اور گرد و نواح کے علاقوں میں بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق زیادہ تر بجلی بحال ہو چکی ہے اور صرف چند علاقوں میں احتیاطی بنیادوں پر بندش برقرار ہے۔ بارش کے بعد بجلی کی فراہمی میں تعطل کے ساتھ ساتھ گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ ملیر اور ماڈل کالونی سمیت متعدد علاقوں میں گیس کی سپلائی معطل ہو گئی۔ ایمرجنسی نافذ، انتظامیہ ہائی الرٹ۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، سہون، بختیار آباد، قاضی احمد، رانی پور، جوہی، اوباڑو، ٹنڈو الایار، دکی، ڈہرکی، میہڑ، شہداد کوٹ، مانجھی پور، کشمور اور شکارپور میں بادل برسے۔ پنجاب سمیت ملک کے دیگر حصوں میں بھی بادل برس پڑے۔ بھکر میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، بچہ زخمی۔ میاں والی اور کوہ سلیمان میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ ہب کے علاقے ساکران اور دریجی کے ندی نالوں میں طغیانی۔ نورشکی، کوہلو، دالبندین، چاقی، نوکنڈی، ریکوڈک، چمن اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں کے دوران خیبر پختونخوا میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 25 افراد جاں بحق، 77 زخمی ہوئے۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ 4 اپریل تک جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ مارکہ حق یاد رکھو، خواجہ آصف کا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو کرارا جواب۔ پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان امن اور علاقائی استحکام کے لیے پرعزم لیکن خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ کسی مہم جوئی کا جواب فوری اور فیصلہ کن ہوگا۔ بھارت کی چیخیں اسٹریٹجک بے چینی کا ثبوت ہیں۔ اگلا وار پہلے سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ خواجہ آصف نے ایک بار پھر پہلگام واقعے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ کہا بھارت داخلی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بیرونی کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت بلا جواز الزامات کے ذریعے خطے میں کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے اشتعال انگیزی بھارت کی پرانی پالیسی ہے۔ وزیر دفاع نے بھارت کو اپنی داخلی اور سفارتی صورتحال پر توجہ دینے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر دفاع کے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔
پاکستان کی خارجہ پالیسی اور ایران جنگ میں پاکستان کے کردار کو مزید بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دعا کریں پاکستان اس خطے میں امن قائم کر سکے۔ اپنے ہم منصب ایران میں ان سے کئی مرتبہ بات کی، دوسرے جو ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ بات کی، اور ان تک محنت کر رہے ہیں۔ ابھی چین سے ہو کے آئے ہیں، ان کے بازو کو چوٹ بھی آئی لیکن اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور اسی طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب نے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ ایران جنگ سے پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ وفاق اور صوبے جو منصوبے روک سکتے ہیں روک لیں، بچت کر کے عام آدمی کو معاشی مشکلات سے تحفظ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اجلاس سے خطاب میں کہا 3 ہفتوں میں وفاق نے 129 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ جنگی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے وزراء اعلیٰ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ہم نے عام آدمی کو تحفظ دینا ہے اور عام آدمی کو قربانی دینی ہے۔ زراعت پر توجہ رکھنی ہے، یہی شعبہ ہے جو آگے جا کر فائدہ دے گا۔ فنڈ جمع کرنے ہیں تاکہ عوام کو مشکلات سے بچا سکیں۔ سیاسی استحکام ہوگا تو ہی معاشی استحکام ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کی بھرپور کوشش اب بھی کر رہے ہیں۔ خطے میں ضرور امن قائم ہوگا۔ پاکستان کے 2 جہاز آبنائے ہرمز میں کھڑے تھے، دونوں جہاز اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ پاکستانی پرچم بردار 20 بحری جہازوں کو بھی آبنائے ہرمز سے گزرنے کا انتظام کیا۔ وزیر اعظم نے کفایت شعاری مہم میں تعاون پر صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے باوجود مارچ میں ڈیمانڈ میں 19% اضافہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافے میں بھی کھپت کم نہ کر سکا۔ ایک ماہ میں پیٹرول کی فروخت 8% بڑھ کر 4,70,000 ٹن سے تجاوز کر گئی۔ ڈیزل کی سیلز میں 13% کا بڑا اضافہ ریکارڈ 5,90,000 ٹن ڈیزل فروخت ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مجموعی کھپت کا حجم 14,40,000 ٹن سے زائد رہا۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں 1,24,00,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات فروخت ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا پیٹرولیم پروڈکٹس کی فروخت میں اضافے کا نوٹس۔ FIA کو تحقیقات کے لیے کہہ دیا۔ اوگرا سے ذخیرہ اندوزی میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور پیٹرولیم ڈیلرز کی ملی بھگت کی تفصیلات طلب۔ ٹرمپ کا ایران پر آئندہ 2 سے 3 ہفتے شدید حملوں کا اعلان۔ مقاصد کی تکمیل تک جنگ جاری رہے گی۔ ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ امریکی صدر نے قوم سے خطاب میں کہا کہ دشمن ہار رہا ہے، امریکہ میری قیادت میں جیت رہا ہے۔ ایران کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت بھی ختم کر دی۔ جنگ کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا، اب ایران خطرہ نہیں رہا۔ امریکی فوج نے ایران کی نیوی اور ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا۔ بہت جلد تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیں گے۔ امریکہ کو وینزویلا کے بعد مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں رہی۔ جن کو تیل خریدنا ہے امریکہ سے خرید لیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اب ہمیں آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں۔ تنازع ختم ہوگا تو آبنائے ہرمز قدرتی طور پر کھل جائے گی۔ خلیجی تیل درآمد کرنے والے ممالک آبنائے ہرمز کے معاملے کو خود سنبھالے۔ ٹرمپ نے اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، کویت اور بحرین کو عظیم ممالک قرار دیا۔ ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی اشارہ۔ ایران جنگ میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ ایران کے ساتھ جنگ کو مستقبل کی امریکی سرمایہ کاری قرار دیا۔ امریکہ کے ایران جنگ جاری رکھنے کے اعلان پر دنیا بھر کی اسٹاک، گولڈ اور ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹس میں غیر معمولی مندی۔ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ خام تیل $8 مہنگا، فی بیرل $109 میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $110 سے تجاوز کر گئی۔ ایشیا اور یورپ کی اسٹاک مارکیٹس ریڈ زون سے باہر نہ آ سکیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 3,500 پوائنٹس کی مندی، سرمایہ کاروں کو 332 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ $180 سستا ہو کر $4,617 میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمت میں 7,100 روپے کمی، فی تولہ $4,86,962 کا ہو گیا۔ امریکہ طاقت کے ذریعے امن قائم کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی طاقت پر تقریر نے امریکی مقاصد کو واضح کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ امریکی قیادت عالمی سطح پر واضح پیغام دے رہی ہے۔ امریکہ اپنی مفادات اور شہریوں کا دفاع کرے گا۔ ایران میں ہتھیاروں کے کارخانے تباہ کرنا ہدف ہے، تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا مقصد ہے۔
آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے سوال اٹھایا، ٹرمپ کے جنگی مقاصد پورے ہو چکے ہیں تو وہ مزید کیا چاہتے ہیں؟ جتنی دیر جنگ جاری رہے گی اتنی ہی عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے۔